یہاں میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی جو بچوں کا جو یہ ڈیفائنس ہوتا ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم اتنے ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں اندھے بہرے نہ بنیں اور ہمارے بچے دین کی سمجھ رکھیں. تو وہاں پہ ہم کئی دفعہ ہم جب ان کو ریمائنڈرز دیتے ہیں تو اس میں کرٹیسزم بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم بچوں کو بے عزت بھی کافی کر دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی باتیں سنا دیتے ہیں، کمپیریزن بھی کر دیتے ہیں، فلاں کے بچے، اس کے بچے، اور مجھے کیوں نہیں ایسے بچے ملے. اچھا، ایموشنل اٹیک بھی ہمارا ہوتا ہے. تو ہمیں بہت اپنے آپ کو روک کے رکھنا چاہیے کہ ہم نے ایسا کام نہیں کرنا کہ تم تو کبھی نہیں سیدھے ہوگے. ہم بچوں کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ تم ہوپ لیس ہو، تم نے نہیں ٹھیک ہونا، اور دیکھوں گی جب یہ تم کرو گے تو کیسے ہوگا. اسی طرح شادی شدہ زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کئی دفعہ کسی نہ کسی ایک پارٹنر کی طرف سے کوئی ایسی کمپلائنس آ جاتی ہے. یہ کہہ رہی ہیں کیا کریں، پھر بہت مشکل ہے جی. دعائیں کریں، ریلیشن شپ بلڈنگ کریں، اور چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے میسیجز جو ہیں وہ ان کو دیں. شادی شدہ زندگی میں بھی آپ دیکھیں جب ہم اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے لیے کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا بیوی لیکچر پہ لیکچر دیتی ہے آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ یہ نہیں کرتے، یا شوہر بیوی کو بہت زیادہ یہ ایسے پہنو، ایسے کپڑے پہنو، یہ کرو، یہ بھی پیار محبت کے معاملے ہیں. تو بیسیکلی ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، جو سچائی ہے، جو حقیقت ہے وہ بتانا ہے، اپنی ٹون ٹھیک رکھنی ہے اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی اندھا اور بہرا ہو کے یہ اللہ کا کلام نہ سنے. دوسرا ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو میں نے بات بولنی ہے اس سے میں نے صحیح سینٹیمنٹس جو ہیں وہ بچے کے یا جو بھی میرا کوئی بھی پیارا ہے اس کے ابھارنے. ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کو فیئر یا گلٹ یا کسی مشکل میں نہیں ڈالنا. پھر یہ کہ ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس طرح بس بول کے چھوڑ دینا، اوپن اینڈڈ چھوڑا کریں کہ چلو سوچ لو، آپ سوچا کرو اس کے بارے میں، آپ دیکھا کرو اس کے بارے میں. پھر اس کے بعد یہ کہ یہ نظر رکھنی ہے کہ گناہوں سے ایکسپوجر جو ہے ان کا کم ہو. جتنے گناہ کم ہوں گے اتنا زیادہ وہ بچے جو ہوتے ہیں وہ پھر کوئی بات سنتے بھی ہیں یا کسی چیز پہ وہ عمل کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کی اور کوالٹیز آ رہی ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں. یہ عباد الرحمن کا یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے نا. کیا ہے ورس نمبر 74، والذین یقولون، اور وہ جو کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب عطا کر ہمیں ہمارے زوج اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور بنا ہمیں متقی لوگوں کا امام. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دعا جو ہوتی ہے وہ انسان کی اندر کی کیفیت کے بارے میں بتاتی ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، یعنی ہمیں کیا مانگنا چاہیے. کیا ہم اپنے لیے مانگ رہے ہیں تو اپنے پیاروں کے لیے بھی مانگ رہے ہیں، یا ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ تو ہیں ہی برے تو مجھے بچا ان سے، یا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو دین کی سمجھ آ گئی، میں تو دین کو پریکٹس کر رہی ہوں، لیکن ان سے بھی میری آنکھیں جو ہے نا وہ ٹھنڈی ہوں. وہ کتنا زیادہ ضروری ہے نا کہ فیملی کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں، بچے تنگ کر رہے ہوں، آپ کے اپنے ہسبینڈ سے یا ہسبینڈ کی وائف سے نہیں بن رہی ہے. تو کتنے لوگ ہیں جو کہ اس چیز پہ اس طرح سے بلیو کرتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، کہ مجھے اپنے ریلیشن شپ کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے انویسٹ کرنا ہے. تو حیا کے معاملات میں ہم دیکھیں اور جہاں جہاں ہمیں فرقان چاہیے ہوتا ہے، یہ ہمارا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. عباد الرحمن آپ آئسولیشن میں بن ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ بہت اچھے کام بھی کر رہے ہیں تو کہیں پہ آپ کو اپنے اسپاؤس کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے، کہیں پہ آپ کو ان کے پیرنٹس کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے، ان کی فیملیز کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. آپ کے اپنے بچے آ جاتے ہیں، اپنے بچے بڑے ہو جائیں تو ان کی شادیاں بھی آ جاتی ہیں. دوسرا میں یہاں پہ یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ پتہ چلتا ہے کہ عباد الرحمن نے صرف باہر اپنی چال ٹھیک نہیں رکھنی، باہر لوگوں کو وہ جو ہے جاہل لوگوں کو اور جو غلط کام کر رہے ہیں ان کو نہیں ہینڈل کرنا. ہر انسان کے لیے جو ایک بہت امپورٹنٹ ایریا ہوتا ہے وہ ہے آپ کی اپنی فیملی. وہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو امپیکٹفل رکھنا ہے. اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا کہا گیا تھا کہ اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے کرو. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ دعوت دی تھی. تو گھر والوں کے ساتھ ہمارا ایک معاملہ ٹھیک ہونا چاہیے. گھریلو زندگی میں ہم وہ ہوں کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیہ، تم میں سے ہر شخص رائی ہے اور تم سے تمہاری ریت کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہاں یہ ہم نے ضرور بات یاد رکھنی ہے کہ عورت جو ہے نا مرد کے اوپر رائی نہیں ہے، نگران نہیں ہے. مرد عورت کے اوپر نگران ہے. عورت کی نگرانی میں کیا آتا ہے؟ بچے. تو ہائرارکی یہ ہے کہ جیسے عورتیں بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں نا، اور عورتوں کو یہ لگتا ہے کہ سارا لوڈ ہم نے لینا ہے، تو یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اس پہ مرد ہے، مرد کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے، اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈنگ کر کے سارے کام کرنے ہیں. یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا شوہر کوئی حیا کے دائرے میں نہیں رہتا، کوئی غلط کام کرتا ہے، انفلوئنس تو آپ کریں گے،
لیکن یو آر ناٹ رسپانسبل. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ جی آپ کا میاں پورن کیوں دیکھتا تھا، یا آپ کا میاں جو ہے نشہ کیوں کرتا تھا، یا آپ کا میاں لڑکیوں سے فلرٹ کیوں کرتا تھا. ہماری سوسائٹی میں تو اس عورت کو ہی بلیم کر دیا جاتا ہے نا کہ تم نے ضرور کوئی کام صحیح نہیں کیا ہوگا، اس کی وجہ سے جو ہے یہ تمہارا جو شوہر ہے یہ کام کر رہا ہے، یہ ساری گڑبڑیں اس کی ہو رہی ہیں. تو آپ دیکھیں نا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک، بنا ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک. اب اس میں دیکھیں ایک اور چیز جو مجھے بہت ہمیشہ سے اچھی لگتی ہے کہ جو دعائیں ہیں نا وہ اس طرح سے نہیں آتی ہیں کہ یعنی وہ کمپلیٹ دعائیں ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ گھر بن جائے تو مزہ آ جائے. جیسے ہماری خواتین ٹپکلی کیا دعا مانگتی ہیں، بس جی میں تو کہتی ہوں میرے میاں کی نوکری ہو جائے، پھر ہمارا گھر بن جائے، پھر بچے پڑھ جائیں، پھر ان کی شادیاں ہو جائیں، پھر ہم آرام سے ریٹائرڈ زندگی گزاریں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب ہم نے اس طرح کا سپرفیشل سٹینڈرڈ رکھا ہوا ہوتا ہے، یہ چیزیں سب امپورٹنٹ ہیں، ان کے لیے ہم دعائیں بھی مانگیں اور مانگنی بھی چاہیے، اور یہ ہمیں واقعی خوشی بھی دیتی ہیں. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انہی چیزوں میں ہم الجھے ہوئے ہوتے ہیں. گھر بن گیا تو اس پہ بھی بچے لڑ رہے ہیں، یا اس پہ بھی کوئی مسئلے چل رہے ہیں، گھر میں سکون ہی نہیں ہے. اسی طرح بچے پڑھ رہے ہیں لیکن ان کے کتنے چیلنجز چل رہے ہیں. بچوں کی شادیاں کر دی ہیں، اس میں بھی پھر مسئلے آ گئے ہیں، داماد کے ساتھ بھی مسئلے ہیں، بہو کے ساتھ بھی مسئلے ہیں. تو اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے زوج کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ہمیں نہیں پتہ اس کا پاتھ کون سا صحیح ہوتا ہے. ہم ایموشنل بینگز ہیں، ہم کوئی نہ کوئی غلط فیصلے کر لیتے ہیں، اور پھر ان کو متقی بنا اور ہمیں ان کی امامت دے. یعنی یہ لوگ اللہ کانشیس ہوں. آنکھوں کی ٹھنڈک کے ساتھ ہم اپنی فیملی کی بات کر رہے ہیں نا. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے، ہم امامت یہ تو نہیں مانگ رہے کہ مجھے لیڈر بنا دے کسی جگہ پہ اور میں کوئی بہت ہی واہ کام کروں. ہمیں یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں متقی جو ہے ہمارے گھر والے متقی ہوں اور ہماری لیڈرشپ بھی ہو. ہم اپنے گھر میں رہتے ہوئے انفلوئنسر ہوں، بچے ہماری بات سنیں، شوہر ہماری بات سنیں، تقوی کے ساتھ ہم اپنے تمام فیصلے کریں، ہر ایک کی میں نہ ہوں. اور کیونکہ ہم ابھی یہ ماڈسٹی کا جرنی کر رہے ہیں، حیا کا جرنی کر رہے ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ایک پورا فیملی ایکو سسٹم بہت امپورٹنٹ ہے عباد الرحمن بننے کے لیے، اور حیا کو اور حجاب کو پورا کرنے کے لیے. ایک انڈیویجول پروجیکٹ نہیں ہو سکتا جب تک پوری فیملی انگیج نہیں ہوتی. اور میں نے پرسنلی دیکھا ہے کہ جہاں پہ مرد ہوتا ہے نا وہ اسٹرانگ پرسنالٹی کا ہوتا ہے، ریجڈ پرسنالٹی کا نہیں، اسٹرانگ اینڈ امپیکٹفل پرسنالٹی کا ہوتا ہے. تو ان کے اولاد بھی جو ہوتی ہے نا، چیلنجز تو ان کی زندگی میں بھی ہوں گے، نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان بھی ہیں، لیکن پھر بھی وہ بہت سے معاملات کو بہتر لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو خاندان جو ہے نا وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. خاندان وہ ہے جہاں پہ ہماری آئیڈینٹی بنتی ہے، یہیں سے ہمیں جذبات کا پتہ چلتا ہے نا. آج میرے سے ایک بچی بات کری تھی، یعنی شی از میرڈ، لیکن اس کے اپنی فیملی میں بہت چیلنجز رہتے ہیں، یعنی اپنے میکے میں رہتے ہیں، شادی کے بعد بھی پریشان رہتی ہے. تو میں نے اس کو کہا تھا کہ اپنا چائلڈہڈ جرنی سے شروع کرو، دیکھو کہ تمہارا چائلڈہڈ کیسا تھا، تمہاری وہاں پرسنالٹی کیسی تھی، اسکول کالج میں کیسی تھی. وہ امپرنٹ سارے چل رہے ہیں، تمہاری آئیڈینٹی بنا رہے ہیں، تمہاری ایموشنل نیڈز وہاں سے آ رہی ہیں. تم نے باؤنڈریز کا کانسیپٹ کیا سیکھا ہے اپنے گھر والوں سے. پھر یہ کہ تمہیں کن چیزوں پہ شیم دی جاتی تھی، کن چیزوں میں تمہاری گروتھ ہوئی بھی ہے. بعد میں آ کے سوشل میڈیا، اسکول اور باقی چیز انوائرمنٹ جو ہیں وہ ہمارے پر امپیکٹ ڈالتی ہیں. ٹھیک ہے، تو بچے جو ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں جو یہ سوشل لرننگ تھیوری ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جب ہمارے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ ہمیں دیکھ کر فالو کرتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں نا اس کے مطابق وہ کرتے ہیں. وہ ہماری صرف باتیں سن کے، لیکچر سن کے نہیں کرتے، وہ ایبزارب کر رہے ہیں ہم کیسے ڈریس اپ ہو رہے ہیں، کیسے بول رہے ہیں، کہاں پہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، کہاں پہ ایموشنل ریئیکشن دے رہے ہیں. جو مرضی ہم ان کو زبانی لیکچر دیتے رہیں، یہ ایسے کرو، یہ ایسے کرو، وہ بات نہیں سنیں گے. اسی طرح اٹیچمنٹ کی ایک پوری سائیکالوجی ہے جو بتاتی ہے کہ بچوں کو ہم نے کیسے ویلیڈیٹ کرنا ہے. ہمیں تو اپنی ویلیڈیشن نہیں آتی، ہم تو اپنے آپ کے ساتھ ہی بہت الجھے ہوئے ہوتے ہیں. بچوں کو یا فیملی ممبرز کو اچھے انداز میں صحیح جگہ پہ کیسے افرم کرنا ہوتا ہے، ٹھیک، کیسے کہاں پہ توجہ دینی ہوتی ہے، کہاں پہ اپریشیٹ کرنا ہوتا ہے، کہاں پہ کوئی ان کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، کیسے ان کو بتانا ہوتا ہے کہ اللہ کا بندہ بن کے رہیں، کیسے ان کو بتانا ہوتا ہے کہ فیملی میں ہمارے لیے جو نارمز ہیں. آپ دیکھیں ایک بچہ چھوٹا سا بھی آ کے اگر آپ کو کہتا ہے سب کرتے ہیں ہم نہیں کرتے، تو ہمیں تو پریشانی شروع ہو جاتی ہے، میرے بچے کو کمپلیکس ہو جائے گا. اب ہم اسی ڈیبیٹ میں پڑ جاتے ہیں کہ بچے کو کرنے دیں، نہ کرنے دیں، کیا کرنے دیں. ہم اسی ڈیبیٹ میں سے نکل نہیں پاتے ہیں. کیا آئیڈینٹی ہم نے بچے کو دی ہے کہ اللہ کا بندہ بننے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا.
تو ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہونے چاہیے فیملی میں. اگر ہم قرۃ اعین کی بات کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لڑکوں کے لیے کچھ اور رولز، لڑکیوں کے لیے کچھ اور رولز. ہاں کچھ رولز جو اللہ نے بتا دیے، یعنی اگر میں اپنے بیٹے کو باہر بھیجتی ہوں تو میں یہ نہیں کہتی بیٹا وہ لڑکا ہے، تم لڑکی ہو، سوسائٹی کیا کرے گی، یہ نہیں میں بولتی. میں کہتی ہوں بیٹا وہ قوام ہے، اللہ نے اس کو قوام بنایا ہے، اس نے باہر کے بہت سارے کام دیکھنے ہیں. آگے جا کر جب اس کی فیملی آئے گی تو ان چیزوں کو، میٹرز کو صحیح طرح دیکھے گا. تو پھر مجھے بھی کیا پتا میرا ہسبینڈ نہ کرے لڑکی کے، تو آپ کہیں کہ ہاں لیکن میں تو دعا مانگتی ہوں نا کہ وہ کرے. ہم اگر صحیح کام کریں گے تو، اور تمہیں اپنی رسپانسبلٹیز گھر کے اندر پتہ ہونی چاہیے. نہیں کیا مطلب میں جاب نہیں کر سکتی، پڑھ نہیں سکتی؟ نہیں، آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں، بالکل جاب بھی کر سکتے ہیں، لیکن گھر کی ڈومین تو نہیں آپ چھوڑ سکتے. کلیئرٹی دینی چاہیے. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لڑکے کو آپ، وہ رات کو 11 بجے آئے 12 بجے آئے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ لڑکا ہے، لیکن لڑکی نہیں کر سکتی. لڑکا ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر بھی انڈر ایج ہے اور وہ گاڑی چلا رہا ہے، لیکن لڑکی نہیں چلا سکتی. اس طرح کی چیزیں جو بیسک رولز ہیں وہ تو دونوں کے لیے ایک ہونی چاہیے، دونوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اسی طرح بہت زیادہ کرٹیکل پیرنٹنگ نہیں کریں، ہر بات پہ کسی نہ کسی کے ساتھ کمپیئر کرنا. پھر یہ کہ ایسا ایکسپوجر بچوں کو کوشش کریں گھر میں نہ دیں جو کوئی بات ہے کہ ولگیرٹی اس کے ان کے اندر آئے. ایسی باتیں، ایسے جوکس، ایسے لطیفے، ان چیزوں سے روکیں، بچوں کو منع کریں. اچھا بچے جب اسپیشلی ینگ ہوتے ہیں کرتے ہیں، میرے بچے بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن میں ہر دفعہ ضرور بہت آرام سے کہہ دیتی ہوں. میں کہتی ہوں یہ اپروپریٹ نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا اب تو بچوں نے میرا مذاق ہی رکھ لیا ہوا ہے. اگر کبھی میں جیسے گاڑی چلا رہی ہوں نا، میں کوئی اپنی بات سوچ رہی ہوں، وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور کچھ انہوں نے ایسا جملہ بول دیا، پھر خود ہی اماں ہم نے نہیں سنا، اچھا اماں آپ کو یہ بولنا چاہیے تھا اس وقت. میں کہتی ہوں چلو اچھی بات ہے تم لوگوں نے بول دیا. میں اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ان کی یہ سینسٹیوٹی ہے، ان کو سمجھ آئی ہے کہ یہ جملہ صحیح نہیں تھا، ہمیں نہیں بولنا چاہیے تھا. ٹھیک. پھر اسی طرح سے فیملی ممبرز میں سے کسی کا مذاق اڑانا. یہ بات ہے کہ ایک دوسرے کو ہسبینڈ وائف سپورٹ کریں. ہم نے ایک رائٹ سٹینڈرڈ جو ہے اپنی فیملی میں وہ اسٹیبلش کرنا ہے. تو قرۃ اعین جب ہم کہتے ہیں تو کیا ہے اس میں؟ مطلب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یعنی بچے ہمارے اصولی کام کریں، اللہ کو راضی کریں، دینی حساب سے ویل گراؤنڈیڈ ہوں، اور دنیا میں بھی وہ تمیز کے دائرے میں رہیں. بس ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں جب ہم انہیں دیکھیں، جو بھی وہ کام کر رہے ہیں ہمیں خوشی کا احساس ہوتا رہے، ہم پرسکون محسوس کریں ان کے معاملات میں. اور یہ کہ ہماری فیملی جو ہو وہ لیڈرشپ رول میں بھی آئے، ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم نے اپنا کام کیسے جو ہے وہ کرنا ہے، کس طریقے سے ہم نے سچویشنز کو لینا ہے. تو لیکچر نہیں کرنا، ماڈل کرنا ہے. اور وائی والے سوال جو ہوتے ہیں جب چاہے بچے پوچھیں تو ان کو جواب دیا کریں. میں جب اپنے بچوں کے ساتھ قرآن پڑھتی ہوں نا تو میں ہر آیت پہ پوچھتی اچھا یہ کیوں ہے، اچھا ایسے کیوں ہے. تو بچوں کو میں سوچنے میں مجبور کرتی ہوں، کیونکہ جب آپ ان کو اسٹریٹ فارورڈ آنسرز دیتے ہیں نا تو وہ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ پھر ڈل ہو جاتے ہیں. جیسے اگر یہ والی آیت میں ان کے ساتھ پڑھی ہوگی تو میں کہوں گی کہ آنکھوں کے ٹھنڈے کیوں کہا، یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ کر لیں تو یہ کر لیں تو یہ کر لیں. پھر وہ سوچ کے بتاتے ہیں، اور کئی دفعہ ان کے جواب درست ہوتے ہیں، کئی دفعہ ان کو خود نہیں سمجھ آ رہی تھی. پھر وہ اور بھی سوال پوچھتے ہیں. پھر میں یہ بھی پوچھ سکتی ہوں کہ اچھا یہ متقین کا امام کیوں، یہاں پہ لیڈرشپ کی بات کیا آئی؟ ہم تو فیملی کی بات کر رہے ہیں، لیڈرشپ کی بات یہاں کیوں آئی؟ اس سے پھر بچے جو ہے نا وہ بولنا شروع کرتے ہیں. ہیلدی کنورسیشنز ہماری بہت ساری ہونی چاہیے. اور ایموشنل سیفٹی، وہی بات ہے کہ آپ خود ایموشنلی اپنے آپ کو سیف رکھیں گے تو پھر ہی آپ اپنے بچوں کو بھی بہت کچھ سکھا سکیں گے. اگر آپ نے خود ہی وہ کام نہیں کیا ہوگا تو پھر بچوں کے ساتھ بھی آپ کا جو تعلق ہوگا وہ کافی مشکل ہو جائے گا. تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ میاں بیوی کے درمیان بھی ایک بیلنس ہونا چاہیے، ایک یعنی اس حساب سے کہ وہ اس سٹینڈرڈ کو صحیح طرح سے مینٹین کر سکیں. اور وہ اس کے لیے بھی ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے اگین وہی بات ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ ان میں سے کوئی چیز بھی سکھائی نہیں ہے کہ وہ یہ ان چیزوں کو پریکٹس کریں. اگلی آیت کو دیکھیں، آیت نمبر 75. اولئک یجزون الغرفہ، یہی لوگ ہیں جو بدلے میں دیے جائیں گے بالا خانے. غرفہ کیا ہے؟ یعنی یہ وہ نہیں ہے کہ کوئی ان کو اپارٹمنٹ مل جائے گا، اپارٹمنٹ بلڈنگ مل جائے گی. بلند مقام، اب وہ کس نیچر کے ہوں گے، کیسے بلند مقام ہوں گے؟ جیسے ایک حدیث میں پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے بالا خانے ہوں گے جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آ رہا ہوگا. تو
تو جب ان سے پوچھا صحابہ کرام نے کہ کن کے لیے ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے کلام کو نرم رکھے اور پاک رکھے اور ہر مسلمان کو سلام کرے بغیر کسی فرق کے، لوگوں کو کھانا کھلائے اور رات کو اس وقت نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ تو کتنی کمپلیٹ ایک بیلنس پرسنالٹی دکھائی ہے کہ وہ ایسا انسان جو ہوگا اس کو وہ ملے گا غرفہ۔ اور کیا، بما صبروا، بے وجہ اس کے کہ انہوں نے صبر کیا، ان کو یہ سب کچھ کیوں ملے گا؟ دیکھیں پوری دنیا، زندگی جو ہے نا، اور زندگی کے جتنے معاملات ہیں یہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے جب تک ہمارے اندر صبر نہ ہو۔ ہر جگہ ہمیں ایموشنل کنٹرول چاہیے، اعتدال چاہیے، سیلف کنٹرول چاہیے، ٹھہراؤ کے ساتھ معاملات کو دیکھنا ہے، ٹھہراؤ کے ساتھ، بما صبروا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہ استقبال کیے جائیں گے اس میں دعائے خیر اور سلام سے۔ ان کو کتنا بڑا آنر ملے گا۔ دنیا میں تھوڑا سا برداشت کر لیں، دنیا کے جو معاملات ہیں ان کو سہ لیں، تو آخرت تو کتنی شاندار ہے یہاں پہ جو بتائی جا رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں تھوڑا سا صبر سے ہم دنیا میں بھی کام کریں تو وہاں پہ بھی معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، وہاں کی بھی تکلیفیں جو ہیں وہ کم محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ ہماری پرابلم ہے کہ ہم بس جلدی، تیزی۔ اور پھر کہا گیا آیت نمبر 76، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، حسنت مستقر و مقامہ، کتنا اچھا ٹھکانہ اور قیام گاہ۔ یہی مستقر و مقامہ، جب جہنم کا ذکر آیا وہاں پہ بھی یہی بات آئی کہ وہ ٹھکانہ ہے، قیام گاہ ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ کون سی ہے؟ یہ کہا گیا بہت ہی اچھا، ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ جوان ہوں گے، موت نہیں آئے گی، بیماری نہیں آئے گی، کوئی باڈی شیمنگ نہیں ہوگی، مزے سے رہ رہے ہیں۔ کوئی لیزر کلینک نہیں ڈھونڈنا پڑے گا، بوٹاکس نہیں کرانا پڑے گا، کوئی انسیکیورٹی نہیں ہوگی کسی قسم کی کہ اچھا جی یہ نہیں کرایا تو پتہ نہیں میاں ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے، اس کو کیوں دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور ورس نمبر 77، قل، کہہ دیجئے، ما یعبأ بکم ربی، نہ پرواہ کرتا تمہارا رب میرا، لولا دعاؤکم، اگر نہ ہوتی دعا تمہاری۔ یہاں پہ دیکھیں پھر دعا کی امپورٹنس آ رہی ہے کہ انسان کی ویلیو کیا ہے، کس چیز سے انسان کی ویلیو ہے؟ اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونے سے۔ فقط کذبتم فسوف یکون لزاما، تو تحقیق جھٹلا دیا تم نے تو عنقریب ہوگا چمٹ جانے والا عذاب۔ تو انسان کی جو اصل حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ اصل جس چیز پہ ہمیں توجہ دینی ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے رب کے ساتھ بہت اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہوں۔ جو بہت مشہور حدیث ہے نا، حدیث قدسی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، تم نہ میرا کچھ نقصان کر سکتے ہو اور نہ مجھے فائدہ دے سکتے ہو، اگر تمہارے اگلے پچھلے جن و انس سب ایسے ہو جائیں جیسے تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار شخص ہو تو اس سے میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہ ہوگا، اور اگر تمہارے اگلے پچھلے جن و انس سب ایسے ہو جائیں جس سے تم میں سے کوئی بدترین انسان ہے تو اس سے میری سلطنت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے جن و انس سب ایک میدان میں جمع ہو کر مجھ سے کچھ مانگنا شروع کریں اور میں ہر ایک کو وہی دیتا جاؤں جو اس نے مانگا ہے، تو جو کچھ میرے پاس ہے اس میں سے کچھ کم نہ ہوگا مگر اتنا جیسے سمندر میں سوئی کو ڈبو کر نکالا جائے۔ ارے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کرتا رہتا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ سو جس کو اچھا بدلہ ملے اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہیے، اور جسے برا بدلہ ملے اسے اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو بھی راستے رکھے ہیں، جو بھی طریقے رکھے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے مطابق اپنے کام کر سکیں۔ تو سورہ الفرقان، سورہ نور پہلے ہم نے سورہ المومنون پڑھی کہ پہلے ایمان کو تو تھوڑا سا مضبوط کر لیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے سورہ نور پڑھی جس میں مشکل احکامات تھے، اور اس کو پڑھنے کے بعد اب ہم نے سورہ الفرقان کو دیکھا کہ کیسے ہم ان معاملات کو انڈرسٹینڈ کر کے اپلائی کریں، اور انشاءاللہ نیکسٹ کلاس سے ہم سورہ الاحزاب کریں گے، تاکہ یہ کہ اور ابھی جو ہمارے پاس اب بہت سے معاملات رہتے ہیں جو کلچرل نارمز ہیں اور ان میں سے ہم نے نکل کے کیسے آگے بڑھنا ہے، تو ان معاملات کو بھی ہم صحیح طرح سے دیکھیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں ہمیں جو فرقان ہمیں کن کن چیزوں میں چاہیے ہوتا ہے۔ دیکھیں زندگی میں نا ہم نے بہت سے فیصلے کرنے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے یہ اللہ کی ہدایت ہے یہ میری خواہش ہے، اس کا فرق ہمیں آنا چاہیے۔ ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہاں پہ میں امپلسو ہو رہی ہوں اور یہاں پہ میں نے بڑا سوچ سمجھ کے ریفلیکٹ کر کے فیصلہ کیا ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے،
قرآن میں آیا ہے، حدیث میں، اور یہ صرف شور شرابہ ہے، ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہے. ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ میرا ایگو ہے، یہ میری انا ہے جو مجھ سے یہ کام نہیں کرنے دے رہی. تو ہمیں کس معاملے میں، یعنی جب ہم نے زندگی میں فیصلے کرنے ہیں فرقان کے ساتھ، تو ہمارے اندر کیا ہونا چاہیے، کس طرح سے ہم فیصلے کریں. ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے دین کے معاملے میں، ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ میری عادات کیا ہیں اور کمزوریاں کیا ہیں، میری فیملی کیسی ہے، اور مجھے آخرت کے لیے کیا چاہیے. اور پھر آپ اس میں دیکھیں، آپ ہر ماڈل میں اپلائی کر لیں، شادی شدہ زندگی میں اس کو اپلائی کریں، بچوں کے ساتھ کریں، شوہر کے ساتھ کریں، کیریئر میں کریں، اپنے سوشل میڈیا پہ اپنے کریں، اپنے جو خاندان کو ملتے ہیں، کن لوگوں سے آپ بات چیت کرتے ہیں. ہمارا فرقان کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیسیژن فاگ ہے، پاگل ہوئے ہیں. کیوں؟ ایک تو ایموشنل اوور لوڈ، کبھی غصہ، کبھی کسی کی چاہت، کبھی ایکسائٹیڈ، کبھی انسیکیور، کبھی جیلس، کبھی غمزدہ، کبھی ڈرے ہوئے. تو دماغ ہمارا جو ہے نا، اس کی وہ شرنک ہو چکا ہوا ہے. اتنے ہم نے گندے جذبات اس کو دیے ہوئے ہیں کہ وہ لانگ ٹرم پلاننگ ہی نہیں کر پاتا. اور ہر وقت دل کیا چاہ رہا ہے، دل کیا چاہ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے، دل نہیں چاہ رہا. ہم یہ نہیں سوچتے اللہ کیا چاہتا ہے، میرے رب کی کیا چاہتا ہے، ہم وہ کام کریں. اور پھر پیئر پریشر ہم بہت زیادہ لیتے ہیں. اور ہمیں نا یہ، اس کو ہم کہتے ہیں ویلیڈیشن ہنگر. یہ ایک نارمل چیز ہے، ہم سب کو چاہیے ہوتی ہے کہ بھئی کوئی میرے لیے تالیاں بجائے، کوئی تعریف کرے. اس لیے آپ دیکھیں جب ہم اپنے درس پہ آتے ہیں، کلاس میں آتے ہیں، کتنا اچھا لگتا ہے. جب گھر واپس جاتے ہیں پھر وہ 4-5 جملے سننے کو مل جاتے ہیں کسی نہ کسی سے، پھر دل ٹوٹ جاتا. پھر ہم سے چیزیں جو ہیں وہ صحیح طرح سے نہیں ہوتی. کلیئرٹی، جتنی کلیئرٹی آپ کے اندر ہوگی، اللہ کے بندہ بننے کی کلیئرٹی، ویلیو سسٹم کی کلیئرٹی، یہاں کون سی ویلیو ہے، بار بار اپنے آپ کو چھانٹا کریں تھوڑا سا. ایموشنل کلیئرٹی، مجھے کیا محسوس ہو رہا ہے. کانسیکوینس کی کلیئرٹی. کئی دفعہ لوگ اگر مجھ سے کوئی مشورہ لیں اور کہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں، تو میں کہتی ہوں اچھا چلیں، آپ کو کیا لگتا ہے زیادہ پاسبلٹی کیا ہے، آپ یہ کرنا چاہتی ہیں؟ ہاں میں سوچ رہی ہوں یہ کر لوں. میں کہتی ہوں چلے کریں، آپ مجھے بتائیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا، کانسیکوینس. ایک دم کہتی ہیں نہیں یہ کیا تو یہ ہو جائے گا. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں یہ کیا تو واقعی فائدہ ہوگا. اس طرح نہیں میں نے سوچا تھا. کانسیکوینس سوچا کریں، یہ جب کروں گی تو کیا پاسبلٹی ہے، کیا ہوگا. اسٹاک مارکیٹ میں ریٹ اوپر جائے گا نیچے جائے گا، آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی. موسم کیسا آ رہا ہے، ہم کرتے ہیں نا، موسم سے پہلے کپڑے نکال رہے ہیں، چیزیں سیٹ کر رہے ہیں. اب عید کے لیے لوگ پلاننگ اگر کر رہے ہیں تو اندازہ لگا رہے ہیں کہ موسم کیسا ہوگا، کون سے کپڑے سلواؤں، کون سا جوڑا رکھوں، کیا کیا کھانے کے لیے بناؤں. تو کلیئرٹی جو ہوتی ہے وہ ہمیں بہت اچھی طرح سے فائدہ دیتی ہے. اور اس میں استخارہ بھی ہونا چاہیے، اس میں مشورے بھی ہونے چاہیے، اور اس میں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس معاملے میں میں نے اللہ کے حکم کے مطابق کیسے اپنے فیصلے کرنے. جتنا ہم اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کریں گے زندگی آسان ہو جائے گی. تو سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.